یہ صدائے حریت جموں کشمیر ہے۔ کشمیر اپ ڈیٹ کے ساتھ ابن سلام۔ بھارتی فوجیوں نے راجپورہ پلوامہ میں ایک کار کو دھماکے سے اڑا دیا اور متعدد مکانات کو نقصان پہنچایا۔ وحشی فوجیوں نے تلاشی اور محاصرے کی کارروائی کے دوران ایک شخص پر گولیاں چلائیں، تاہم اندھیرے کی وجہ سے وہ محفوظ رہا۔ بعد ازاں فوجیوں نے علاقے میں ایک کار کو دھماکے سے اڑا دیا اور متعدد مکانوں کو بھی نقصان پہنچایا۔ قابض فوجیوں نے تلاشی اور محاصرے کی تازہ کارروائیوں کے دوران کولگام، اسلام آباد، شوپیاں، پلوامہ، کپواڑہ، بارامولہ، بانڈی پورہ، گاندربل، بڈگام اور دیگر علاقوں میں لوگوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا۔ ہیومن رائٹس واچ سمیت انسانی حقوق کے 48 بین الاقوامی گروپس نے عالمی ادارے صحت پر زور دیا ہے کہ وہ مقبوضہ کشمیر میں انٹرنیٹ سروس کی بحالی کے لیے بھارت پر دباؤ بڑھائے۔ عالمی ادارے صحت کے نام ایک مراسلے میں ان گروپس نے کہا ہے کہ کشمیری تیز رفتار انٹرنیٹ سروس کی مسلسل معطلی کی وجہ سے کورونا کی عالمگیر وبا کے بارے میں معلومات تک رسائی سے محروم ہیں۔ دریاسنا قابض انتظامیہ نے عالمی سطح پر کی جانے والی تنقید کے باوجود 4G انٹرنیٹ سروس پر پابندی میں توسیع کر دی ہے۔ پرنسپل سیکرٹری داخلہ کی جانب سے جاری ایک حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ 4G انٹرنیٹ سروس پر پابندی 17 جون یا مزید احکامات تک جاری رہے گی۔ سکھ انٹلیکچوئل سرکل جموں کشمیر، شرومنی اکالی دل امرتسر، انٹرنیشنل سکھ فیڈریشن، سکھ اسٹوڈنٹس فیڈریشن اور سکھ یوتھ آف جموں کشمیر سمیت مختلف سکھ تنظیموں اور رہنماؤں نے برطانیہ کے شہر ڈربی میں ایک گردوارے پر حملے کی شدید مذمت کی اور برطانوی حکومت سے اس افسوسناک واقعے کی مکمل تحقیقات کا مطالبہ کیا۔ ایک مشترکہ بیان میں انہوں نے کہا ہے کہ برطانیہ اور دیگر مقامات پر پوری کشمیری اور پاکستانی برادری کا اس واقعے پر فوری ردعمل اور تشویش مسلم سکھ اتحاد کو سبوٹاج کرنے کے لیے اس طرح کی تمام پراسرار کارروائیوں کے پس پردہ محرکات کو سمجھنے کے لیے کافی اطمینان بخش اور واضح ہے۔ اپ ڈیٹ ختم ہوا۔ تحریک آزادی کو دبانے میں ناکامی کے بعد بھارتی فوج کی وردی میں ملبوس وحشی درندے اب مکمل طور پر بے قابو ہو چکے ہیں اور وہ اپنے راستے میں آنے والے ہر چیز کو بدمست ہاتھی کی طرح روند رہے ہیں۔ اس حوالے سے سنتے ہیں جموں کشمیر مسلم ڈیموکریٹک لیگ کے وائس چیئرمین اور حریت کانفرنس آزاد کشمیر شاخ کے سیکرٹری اطلاعات شیخ عبد المتین کی گفتگو۔ بھارتی حکمران مقبوضہ کشمیر میں ایک منظم منصوبے کے تحت نسل کشی کی پالیسی پر گامزن ہے۔ خاص کر گزشتہ برس 5 اگست کو مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کی منسوخی کے بعد مودی اور بی جے پی نے کشمیری نوجوانوں کا بڑے پیمانے پہ قتل عام شروع، کشمیری عوام کے گھروں و دوسری املاک کو دن دہاڑے تباہ، گرفتاریوں اور اب حال ہی میں متعارف کرائے گئے نئے ڈومیسائل قانون کے نام پر غیر ریاستی باشندوں کے لیے مقبوضہ کشمیر کی شہریت کا حصول، ریاست کی جغرافیائی حیثیت اور آبادی کے تناسب کو بگاڑنے کی سازش نسل کشی کی پالیسی کا ہی حصہ ہے، جس سے اہل کشمیر بہت پہلے سے واقف اور ان مذموم بھارتی منصوبوں کو ناکام بنانے کے لیے غاصب بھارت کے خلاف برسری جدوجہد ہے۔ کشمیری عوام اپنی استقامت، ثابت قدمی اور بے مثال قربانیوں سے ہندوتوا مظالم کے تمام ہتھ کنڈے اور ہر چانکیائی سازش کو ناکام بنا چکے ہیں۔ کشمیر میں اب بھارت کے دن گنے جا چکے ہیں اور شکست اس کا مقدر ہے۔